دل درد مند کی داستان، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، تم ہی غم زدوں کے ہو قدردان، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، تم ہی بے بسوں کے رفیق ہو، جو گزرتی دل پہ ہے جان جان، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، میرے حال پر بھی کرم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو، تم ہی باپ ماں سے ہو مہربان، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، تم ہی دادگر ہو یتیم کے، تم ہی چارگر ہو سقیم کے، ہمتن ہوں درد میں ناتواں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، مجھے در بدر یہ پھرائے گا، نہ کبھی یہ راہ پہ آئے گا، مجھے پیس ڈالے گا آسمان، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، نہ زمین سنے نہ فلک سنے، نہ بشر سنے نہ ملک سنے، نہیں سنتا کوئی میری فغاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، جو امیر دیکھیں نبی ادھر تو کہوں یہ ہاتھوں کو جوڑ کر، جو امیر دیکھیں نبی ادھر تو کہوں یہ ہاتھوں کو جوڑ کر، کہ تڑپ کو دل کی میں نیم جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بچوں، آج ہم لوگ نعت پڑھیں گے، امیر مینائی کی لکھی ہوئی ایک انتہائی خوبصورت نعت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب ہم اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے سب سے پہلے ہم معنی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کی تشریح کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی، اگر آپ نے وہ والا لیکچر نہیں دیکھا تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا، اور اسی طریقے سے ہم ایک ترتیب کے ساتھ پوری کتاب کی جو نظمیں اور غزلیں ہیں ان کو ہم لوگ اسی طرح سے پڑھیں گے۔ دل درد مند، درد مند مطلب درد رکھنے والا، داستاں، داستاں مطلب کہانی، قصہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تم ہی غم زدوں، غم زدوں مطلب رنجیدہ، دکھوں کے مارے جو دکھی لوگ ہوتے ہیں ان کے قدرداں، قدرداں مطلب قدر کرنے والے، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، کہ اگر آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے یہ بات کہوں، ٹھیک ہے۔ تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، ٹھیک ہے، بے کس مطلب جن کا کوئی سہارا نہ ہو، شفیق مطلب شفقت کرنے والے، تم ہی بے بسوں کے رفیق ہو، بے بس جو لاچار مجبور آدمی ہوتا ہے ان کے رفیق ہو، مطلب ان کے کیا ہو، ان کے تم دوست ہو،
جو گزرتی دل پہ ہے جان جاں. ٹھیک ہے، جان جاں مطلب بہت پیارے محبوب، کہ جو میرے دل پہ، اے میرے محبوب جو میرے دل پہ گزرتی ہے، آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں. میرے حال پر بھی کرم کرو. ٹھیک ہے، کرم مطلب مہربانی کرو. جو کروں میں عرض، کہ اگر میں جو درخواست کروں، جو میں آپ سے عرضی کروں، درخواست کروں، گزارش کروں، التجا کروں، وہ سن لو. تم ہی باپ ماں سے ہو مہرباں. مہرباں مطلب محبت کرنے والا، ہمدردی سے پیش آنے والا. ٹھیک ہے. تم ہی دادگر. ٹھیک ہے، دادگر مطلب مدد کرنے والے. ٹھیک ہے، تم ہی دادگر، تم مدد کرنے والے ہو کس کے؟ یتیم کے. یتیم وہ بچہ جس کے ماں باپ نہ ہوں. تم ہی چارہ گر. چارہ گر مطلب مشکل میں کام آنے والا، مشکل میں آسانی پیدا کرنے والا. تم ہی چارہ گر ہو سقیم کے. سقیم مطلب غلطی کرنے والا. ٹھیک ہے، جس سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم تن ہوں درد میں ناتواں. ہم تن ہر وقت. ہم تن مطلب ہر وقت. درد میں ناتواں. ٹھیک ہے، ناتواں مطلب کمزور، کہ مجھے اتنا درد، اتنی تکلیف ہے کہ میں بالکل کمزور ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے. نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں. مجھے در بدر یہ پھرائے گا. در بدر مارے مارے، جگہ جگہ. ٹھیک ہے. نہ کبھی یہ راہ پہ آئے گا. ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ جو میرا جو درد ہے، یہ جگہ جگہ میں اس درد کا مارا پھرتا رہوں گا، اور کبھی بھی میں سیدھے رستے پہ نہیں آؤں گا. مجھے پیس ڈالے گا آسماں. پیس ڈالنا مطلب مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائے گا، مجھے تباہ و برباد کر دے گا. جو نہ کہوں جو تم سے تو کیا کہوں. اچھا، آگے پھر یہ شاعر کہتا ہے کہ نہ زمیں سنے نہ فلک. فلک مطلب آسمان. نہ بشر. بشر مطلب بندہ. نہ ملک ملک مطلب فرشتہ، کہ میری کوئی بھی بات نہیں سن رہا. نہ نہیں سنتا کوئی میری فغاں. فغاں مطلب فریاد بھری آواز. جو آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں. جو امیر دیکھیں نبی ادھر، کہ اگر میری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو میں ان کو ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کروں کہ تڑپ کو دل کی میں نیم جاں، کہ میں اپنے دل کی تڑپ سے مرنے والا ہوں. نیم جاں مطلب آدھا مر چکا ہوں. آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں. بڑی پیاری خوبصورت سی نعت ہے. نعت ہوتی خوبصورت ہے. تو اب ہم اس کو شعر ٹو شعر لے کے چلیں گے. دل درد مند کی داستاں، جو نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں. تم ہی غم زدوں کے ہو قدرداں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کہوں. تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحم دل اور شفیق ہیں کہ وہ تمام لوگوں کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، اور لوگوں کی مشکلات سنتے اور ان کا کوئی حل نکالتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہوئے تھے. اور شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ سے اپنے دل کی، آپ اتنے مہربان ہیں، اگر میں آپ سے اپنا دکھ نہ بیان کروں تو میں کس سے اپنا دکھ بیان کروں. تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، تم ہی بے بسوں کے رفیق ہو. جو گزرتی دل پہ ہے جان جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں. تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا اور لاچار لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے مددگار اور دوست ثابت ہوتے تھے، اور مصیبت کے وقت لوگوں کی پریشانیاں حل کیا کرتے ہوتے تھے. غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ آپ جیسے بندے کے سامنے اگر میں اپنا دکھ نہ بیان کروں تو میں پھر کس کے سامنے اپنا دکھ، اپنی مصیبت جو ہے وہ بیان کروں. میرے حال پر بھی کرم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو. تم ہی باپ ماں سے ہو مہرباں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کہوں. تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات سے بہت متاثر ہوں، اور میری محبت اور عقیدت آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر اپنی نظر کرم کریں. اور شاعر یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیے آپ جو ہے جتنے ہمارے والدین ہمارے اوپر مہربانی کرتے ہیں، آپ ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے اگر اپنی دل کی بات، اپنا دکھ آپ سے نہ شیئر کروں تو کس کے ساتھ شیئر کروں. تم ہی دادگر ہو یتیم کے، تم ہی چارہ گر ہو سقیم کے. تو یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ آپ نے یتیموں کی مدد کی. آپ کے آنے سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. آپ نے لوگوں کو شمع ہدایت دکھائی. غلاموں، یتیموں اور درد سے لاچار لوگوں کو آپ نے حقوق دلوائے. آپ نے بے کسوں، بے بسوں، غلاموں، یتیموں اور لاچار لوگوں پر جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ان سے آپ نے ان کو آ کے نجات دلائی. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر میں تو بالکل اب درد کے مارے، یہاں سے درد سے مراد یہ کہ زندگی کی مشکلات سے میں بالکل پریشان ہوں، اور اگر میں اپنا دکھ آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں. آگے شاعر جو ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے در بدر یہ پھرائے گا، نہ کبھی یہ راہ پہ آئے گا. مجھے پیس ڈالے گا آسماں،
نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ تو شاعر یہ یہاں پر اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، میں انتہائی پریشان حال ہوں، اور زمانے کی مصیبتوں کی وجہ سے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، میں پریشانیوں میں بری طرح پھنس چکا ہوں، اور میں ان آزمائشوں کی وجہ سے اپنی راہ سے بھٹک چکا ہوں، اور میں سیدھے راستے پر نہیں چل پا رہا، اور میرا وجود ان مشکلات کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر شخص کی رہنمائی کرتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے تمام مصیبتوں کا ذکر آپ سے کروں تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور مجھے کچھ سکون ملے۔ پھر اس کے بعد آگے شاعر اپنی بے کسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہ زمین سنے، نہ فلک سنے، نہ بشر سنے، نہ ملک سنے، کہ شاعر کہتا ہے کہ میری بات کو میں اپنے دل کا حال ہر ایک کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن نہ میری بات زمین سن رہی ہے، نہ آسمان سن رہا ہے، مطلب میری بات سننے والا، یہاں پہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میری بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا، اور ایسی حالت میں جب میری بات کوئی بھی نہیں سن رہا اور آپ چونکہ سب کی بات سنتے ہیں، تو میں آپ سے اپنے دل کا حال نہ کہوں تو کس سے کہوں۔ آخری جو شعر ہے اس میں شاعر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑے رہنے کی آرزو کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس کے دل میں رہے، اور شاعر کی یہ دلی خواہش بھی ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ جب میں اللہ کے نبی سے ملوں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نبی میری طرف دیکھیں تو میں ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے اپنی عرضی، اپنی درخواست ان کے سامنے رکھوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری اپنے نبی سے ملاقات ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے اپنے دل کا دکھ ان کے سامنے بیان کروں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار اپنے نبی کے ساتھ کروں۔ تو آج ہم نے نعت پڑھی، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو مزہ بھی آیا ہوگا، سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے اس سفر کو جاری رکھیں گے اور نظمیں مکمل کریں گے، پھر غزلیں پڑھیں گے۔ تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور اسی طریقے سے پڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں پھر کسی دوسرے سبق میں۔ خدا حافظ۔